ناظرین، ہر گھر میں جہاں انسان ہے وہاں پر مسائل ہیں، جہاں پہ انسان بستے ہیں، فرد سے افراد ہے، افراد سے معاشرہ، پھر معاشرے کے اندر بہت زیادہ مسائل ہیں، جہاں جہاں مل جل کر انسان رہتے ہیں وہاں نہ جانے ایسے ایسے مسائل منظر عام پر آتے ہیں کہ انسانی عقل حیران بھی ہو جاتی ہے اور سم ٹائم دنگ بھی رہ جاتی ہے۔ ان مسائل سے ہم نے خود نکلنا ہے۔ ان مسائل سے نکلنے کے لیے ہمارے پاس جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے، جو وے آف سکسیس ان دس ورلڈ اینڈ دا نیکسٹ، قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک اور آقا علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، جو آپ کی سیرت ہے، اس کی روشنی میں ہم نے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھنا بھی ہے۔ یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ گھروں میں جھگڑا ہے، لڑائی ہے، فساد ہے، بھائی بھائی سے بات نہیں کرتے، میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، اور فیملی ممبرز جو گھر میں ہیں، ایون کہ بیٹا ماں کی نافرمانی پہ اتر آتا ہے، اور جو کہ بہت سارے مسائل ہیں۔ ہم آج بات کریں گے اس حوالے سے کہ اپنے گھر کے ماحول کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں، بھائی کا بھائی کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، بیوی کا اپنے میاں کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، بیٹے کا ماں کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ناراضی دل میں رکھتے ہیں تو اس ماہ مقدس کی ان پرنور ساعتوں میں جہاں جہاں ٹیلی ویژن سیٹ پہ موجود اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں دیکھا جا رہا ہے، ہم دست بستہ ان سے گزارش بھی کریں گے کہ دلوں کی میل کو ختم کیجئے، کدورت کو ختم کیجئے اور رشتوں کو نبھانا سیکھیے۔ اس حوالے سے ہم اپنے علماء کرام سے سیکھیں گے کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہر روز کی طرح آج بھی سحر ٹرانسمیشن کا بھرپور حصہ ہے، اور پاکستان کے معروف عالم دین حضرت العلام پروفیسر ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ان کے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ پروفیسر محمد علی کریمی صاحب۔ کریمی صاحب، آغاز میں علامہ حافظ اللہ سہروردی صاحب نے جو تمہیدی گفتگو کی ہے، اور وقت نہیں ہے، لمحات نہیں گزرے، بہت عرصہ گزر گیا ہے آپس میں جو ایک لڑائیاں جھگڑے لوگوں کے، بھائیوں کے، بہنوں کے، اور یہ آہستہ آہستہ اتنا زیادہ پروان ہو جاتا ہے ان معاملات کا سارا کہ گھروں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جس طرح یقیناً آپ لوگ بھی معاشرے میں رہتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، بہت سے مسائل آپ کے سامنے بھی آتے رہتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد اگر اس کو ختم کیا جائے اور ہم لوگ ایک سٹیپ لیں، جس علامہ صاحب نے بھی بیان کیا کہ میں ایک کام یہ کر کے آ رہا ہوں، اپنی جانب سے ایک حصہ انہوں نے ڈالا ہے، اپنی کوشش کی ہے، تو ہر بندہ اگر اپنے گھر سے شروع ہو جائے تو یہ معاملات ہی سب ٹھیک ہو جائیں۔ اور علماء کرام بہت بڑا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوہ، صدق اللہ العظیم۔ پروردگار نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ مسلمان مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ۔ ہمارے لیے کسی بھی وصف سے متصف ہونے کے لیے یا معاشرے میں اپنی زندگی گزارتے ہوئے سب سے پہلے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بطور نمونہ دیکھا جاتا ہے۔ بطور نمونہ آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔ بڑی اعلیٰ آپ نے بات کریمی صاحب کی ہے، اور اسی بات سے ہی آگے بڑھیں گے۔ کالرز ہیں کہ ایک نہ رکنے والا سلسلہ ہے، اور ایک کال شامل کرتے ہیں۔ بہت زیادہ کالرز نے رابطہ اور کالز کرنا شروع کی ہیں، چاہے اس ٹاپک کے حوالے سے یا کوئی بھی بات ہو آپ کر سکتے ہیں۔ جی سودانی صاحب، السلام علیکم۔ جی جی وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں ٹانسی سے بات کر رہا ہوں، اسم احمد۔ جی بھائی جان بسم اللہ، کہیے گا کیا کہیں گے؟ سر مسئلہ میرا یہ ہے کہ میں اپنے گھر پہ پچھلے میں نا 1 سال سے بڑا پریشان ہوں۔ اچھا جی۔ ہاں جی، کبھی گھر بکنے کے لیے چلا جاتا ہے، کبھی نامی کے لیے چلا جاتا ہے، کبھی کچھ اسی طرح کر بھی کبھی جا رہا ہے۔ گھر میں میری بیوی ہے، اسی کے باہر رہتی ہے۔ ابھی آپ جاننا کیا چاہ رہے ہیں، سوال کیا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بتائیں مختصر۔ بس یہ چاہ رہے ہیں کہ اس بچے کو کس طرح نکلا جائے۔ جی اس مسئلے سے کیسے اچھا نکلا جائے؟ ٹھیک۔ اس مسئلے سے کس طرح نکلا جائے؟ جی بالکل۔ اچھا جی، ابھی انشاءاللہ آپ بتاتے ہیں کہ آپ نے کیسے نکلنا ہے، اور جو اور بھی پھنسے ہوئے مسائل میں وہ بھی آج نکلیں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، اور کالرز ہیں کافی دیر سے آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے، اور انشاءاللہ جتنا ممکن ہوگا، بہت زیادہ نہیں، جتنا ممکن ہوگا اتنی کالز شامل کریں گے تاکہ بات بھی ہو سکے اور کلام بھی لیے جا سکے۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی حیات مبارکہ ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ خوبصورت تصور اس معاشرے میں دیا کہ جہاں لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت بڑا ایکشن لے لیا کرتے تھے، جہاں صرف گھوڑے کو پانی پلانے پہ جھگڑا ہو تو 3 نسلیں مٹا دی جاتی ہیں، وہ اتنے خوبصورت انداز میں شیر و شکر ہو گئے
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشتوں کا تقدس بھی بتایا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ جو ریلیشن اور تعلق ہے اس کے فروغ کی بات کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد آئے تو اخوت کا رشتہ قائم کیا، مواخات کا۔ یہ وہ خوبصورت رشتہ تھا جس کی بنیاد پر صحابہ کرام کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بہترین جذبات پیدا ہوئے۔ اب آپ نے جو بات کی کہ گھر کے گھر اجڑ گئے، معاملات بڑھ گئے، بنیادی وجہ کیا؟ میں سمجھتا ہوں ان تمام معاملات میں یعنی جو ناراضگیاں ہو جاتی ہیں اولاد کے درمیان یا بہن بھائیوں کے درمیان یا رشتہ داروں کے درمیان، اس میں سب سے بنیادی وجہ بدگمانی ہے۔ بدگمانی اتنا برا ایک وصف ہے جس کی وجہ سے انسان کسی بھی اعتبار سے کسی بندے کے بارے میں اگر بدگمان ہو جائے تو پھر وہ چیزیں بڑھتی ہی رہتی ہیں، چلی جاتی ہیں۔ حالانکہ ہمیں اسلام نے حکم دیا ہے کہ پہلے تو آپ بدگمانی کی طرف نہ جاؤ۔ جی، بدگمانی جو ہوتی ہے یعنی اگر کسی بندے سے کوئی عمل ایسا ہوا تو دوسرا بندہ بغیر اس سے پوچھنے کے خود بخود اپنے ذہن میں ایک تصور قائم کر لیتا ہے جی یہ بندہ میرے ساتھ ایسے ہے۔ بالکل ایسے ہے۔ حالانکہ میرے خیال سے ایسے معاملے میں کبھی کوئی ایسی کنڈیشن ہو تو انسان کو بیٹھ کر معاملے کو خود ڈسکس کر کے بیٹھ کر اس کو حل کر لینا چاہیے۔ تو یہ پھر دوسرے معاملات ہمارے ہاں کیا ہوتے ہیں، کسی کی ٹو لگانا، کسی کے جو پرائیویٹ معاملات ہیں ان میں انٹرفیئر کرنا اور کچھ ایسی چیزیں ڈسکس کرنا کہ جو کسی کی شخصیت کو کسی نہ کسی اعتبار سے ڈیمیج کرتے ہیں۔ جب یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، جب ہم کسی کا پردہ نہیں رکھیں گے، جب ہم کسی کے بارے میں وہ پرائیویٹ معاملات کو بھی اچھالنے کی کوشش کریں گے کہ جس کی وجہ سے کسی کی ذاتی زندگی بھی متاثر ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ دلوں کے اندر قدورتیں بھی ہیں اور نفرتیں بھی ہیں۔ پھر وہ فاصلے اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ بھائی ساتھ گھر میں رہ رہا ہے اور گھر میں شادی ہو رہی ہے، وہ بھائی سگا نہیں آ رہا، کہا جاتا ہے جی ساڈا تے جین مرن مک گیا ہے۔ بھئی آپ کون ہیں جین مرن مکانے والے، یا آپ کون ہیں جو رشتوں کو توڑنے والے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کی طرف سے مومنوں کے لیے بخشش کے پروانے جاری ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ جن کے درمیان عداوت ہو یا ناراضگی ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے ان کو بخشش کے پروانے جاری نہ کیے جائیں جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لیں، یعنی وہ تو اللہ کی رحمت سے معروم ہو جاتے ہیں۔ تو اس مقام پر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جو دوریاں پیدا ہوئیں اس کا مین فیکٹر کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، وہ بدگمانی کیوں پیدا ہوئی، وہ نفرتیں اور فاصلے کیوں بڑھ گئے، اس کے اندر ہمیں خاص طور پر عیبوں کو ضرور چھپانا چاہیے۔ بڑی اہم آپ نے بات کی ہے، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ، کون بات کر رہے ہیں جی؟ میں ندیم علی بات کر رہا ہوں جوہر ٹاؤن لاہور سے۔ جی ندیم علی صاحب کہیے گا بھائی۔ اچھا میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم فوت ہو جاتا ہے اس کا افسوس کرنے جا سکتا ہے اس کے ساتھ؟ اچھا جی، ٹھیک ٹھیک، چلے آپ کو بتا دیتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ کا سوال پہنچ گیا، جا سکتا ہے جی؟ دیکھیں جی مذہبی رسومات میں تو نہیں ہم جائیں گے ان کے، ویسے تو افسوس کرنا بنتا ہے نا، کیونکہ جو بھی یہاں غیر مسلم رہتے ہیں وہ ہمارے ہاں ذمی ہیں۔ صرف افسوس ہی نہیں آپ بلکہ ان کے ساتھ باقی معاملات میں بھی، یعنی ان کی مالی مدد بھی کر سکتے ہیں آپ ان کے ساتھ باقی معاملات میں بھی، کیونکہ وہ ذمی ہیں اور ان کا ذمہ ہمارے اوپر ہوتا ہے، تو افسوس کے لیے جانا چاہیے اور انسانیت کے ناطے ان کے ساتھ یہ ریلیشن قائم رکھنا مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ چلیں آپ وہ علامہ صاحب کی گفتگو میں سے کچھ کہنا جی میں وہ یہ عرض کر رہا تھا کہ اصل میں ایک بات یہاں پوائنٹ جو میں نے عرض کرنا تھا، ایک صحابی تھے، آقا علیہ السلام نے ان کو بھیجا کہ فلاں قبیلے میں زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے جاؤ۔ جاہلیت میں ان کے ساتھ کوئی لڑائی کا معاملہ رہا جاہلیت کے دور میں۔ اچھا جب یہ وہاں جا رہے تھے زکوٰۃ لینے کے لیے تو ان کے علم میں یہ بات آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو بھیجا ہے، وہ ہم سے زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، عامل ہیں۔ تو وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کے استقبال کرنے باہر آ گئے۔ انہوں نے دور سے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ مجھے آج ماریں گے، شاید وہ جاہلیت کی بات ان کے ذہن میں آ گئی، تو یہ وہاں سے واپس آ گئے، انہوں نے کہا جی وہ تو زکوٰۃ نہیں دے رہے۔
تو اس مقام پہ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتاری فتبینوا کہ جب بھی کوئی بات کہے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، یہ نہ ہو کہ تم تحقیق کے بغیر ہی کسی بات کو مان لو پھر اپنے کیے ہوئے کام پر خود ہی پچھتانا شروع ہو جاؤ۔ ہمیں بہتری یہ ہے کہ ایسے معاملے میں گھروں میں یا کہیں بھی معاملہ ہو فتبینوا اس پہ عمل کرنا چاہیے، اس کی وضاحت کر لینی چاہیے تاکہ کسی قسم کا ایسا عمل ہم سے سرزد نہ ہو کہ بعد میں ندامت و پچھتاوا کہ یہ بات تھی نہیں جو ہم نے دل میں سوچ کے رکھی ہوئی تھی۔ بالکل صحیح۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ، کون صاحب بات کریں؟ جی میں رائے محمد امین قادری عرض کر رہا ہوں حجرہ شاہ مقیم ڈسٹرکٹ اکاڑا سے۔ اللہ خیر کرے۔ جی بسم اللہ جناب رائے صاحب۔ سب سے پہلے تو میں محترم اپنے بھائی وقاص صاحب کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اور ان کے لیے اور پوری ٹیم کے لیے دعا کروں کہ اللہ پاک ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ تو وقاص صاحب میرا ایک سوال ہے کہ اگر کوئی انسان کسی ٹرسٹ سے کوئی بچہ لے لے اپنی گود میں جس کے یہاں اولاد نہیں ہے، جی اس کو علم نہیں ہے کہ اس بچے کے والد کا نام کیا ہے، تو شرعی لحاظ سے وہ بچے کے والد کا نام کون سا لکھوائے گا؟ ٹھیک ہے، بالکل صحیح، آپ کا سوال ہم تک پہنچ چکا ہے اور ابھی ہی اس کا جواب دیتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب، آپ نے حجرہ شاہ مقیم سے کال کی۔ پھر جو سوال سن لیا آپ نے؟ جی اس میں عموماً یہ ہے جو متبنہ ہوتے ہیں جن کو گود لیا جاتا ہے، تو اس میں ہمارے معاشرے میں تو یہ چلتا ہے کہ جیسے کہ گود لیا اور پھر اس کو اپنا نام دے دیا، ایسے جائز نہیں ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو لوگوں نے ان کو زید بن محمد کہنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم ارشاد فرمایا ادعوا لآبائہم، ان کو ان کے ماں باپ کے نام سے پکارے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ ہے ہی نہیں، بلکہ رسول اللہ و خاتم النبیین، تو اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے۔ تو اس لحاظ سے تو یہ قاعدہ اور قانون ہمیں ملا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے اس کا نام نہ دیں بلکہ جس کی وہ اولاد ہے ہم اس کی طرف۔ اب یہاں تک اگر یہ کہہ دیں کہ ایک بندہ ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے، ہم لیتے ہیں اسی پہ بات کریں تو بڑے سوال مائنڈ میں آتے ہیں پھر۔ ہاں تو پھر ظاہری بات ہے جو اصول کے ہمیں شریعت نے دیے ہیں وہ یہی ہے نا کہ آپ نے بچے کے اصل باپ کا نام اس کو دینا ہے، اپنی طرف سے آپ نام نہیں دے سکتے۔ آپ عموماً لوگ جب شادی کا موقع آتا ہے اس وقت پرابلم بڑھتی ہے، وہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں جی اب ہم کیا کریں، آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے فلاں، تو ہم کہتے ہیں آپ نے کام ہی پہلے دن سے غلط کیا ہے۔ آپ کا جب یہ گود لیا ہوا بچہ ہے تو اس کو اسی انداز میں گود لیے ہوئے بچے کو اس کے اصل ماں باپ کے نام سے ہی پکارا جائے اور سمجھا بھی جائے۔ اب اگلی بات ہوئی نا باپ کی طرف آ رہے ہیں، اب دوسری بات یہ کہ اگر علم نہیں ہے معلوم تو کوشش کی جائے اس کے بارے میں بھی، کیونکہ مجہول النسب آج کل تو ایسی کنڈیشن نہیں ہے، آپ ہاسپٹل سے بھی لیں گے تو آپ کو علم ہوگا کہ فلاں کا بچہ ہے، یعنی عموماً جو ہے بھائی وغیرہ ایک دوسروں کو دے دیتے ہیں، ایک بھائی نے اپنا بچہ دے تو پتہ ہوتا ہے، تو یعنی زیادہ تر ہمیں کنڈیشن کا علم ہوتا ہے، تو ہمیں علم کے ہوتے ہوئے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر پتہ ہی نہیں ہے تو ظاہری بات ہے وہ تو پھر ایک معاملہ ہی ایسا ہے کہ وہ بندہ مجہول النسب ہے، لیکن ایسا مجہول النسب بچہ کہاں سے ملا اور کیسے ملا آج کے دور میں تو میرے خیال سے ایسا ممکن نہیں ہے۔ بہت ممکن ہے، رات کے دیر میں بچے چھوڑے جاتے وہی نا وہی میں نے بتایا نا، یا کہیں سے آپ کو سڑک سے مل گیا یا اس طرح ملا ہے تو وہی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو پھر اب کیا کیا جائے، ظاہری بات ہے اس کے اصل کا پتہ ہی نہیں ہے، پھر آپ دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو اس کے اصل ماں باپ کا پتہ ہے تو آپ پھر اسے اپنا نام نہیں دے سکتے۔ عموماً ایسا چلیں یہ بات تو ایک چیز تو طے یہ ہوئی کہ اگر پتہ ہے تو آپ نام نہیں دے سکتے، مجہول النسب ہے تو پھر آپ نام دے سکتے ہیں۔ ہاں ظاہری بات ہے، دو جی جواب ہوئے نا، دو الگ الگ۔ صاحب پھر ایک اور یہاں پہ ایک سوال ہے اسی سوسائٹی کا ہی ریلیٹڈ ہے کہ بھائی نے بھائی کو بیٹی یا بیٹا دیا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے اب اپنے نام سے آپ اس کو چلائیں، وہ کہہ بھی دیں تو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے کہ نہیں چلا سکتے۔ کل بھی بات ہوئی کہ کچھ چیزیں ہم آپس میں طے کر تو لیتے ہیں لیکن ہم تو اس پہ طے کر کے راضی ہو جاتے ہیں، لیکن اس پہ اللہ اس کا رسول تو راضی نہیں ہے نا۔ دیکھیں اللہ کریمی صاحب کسی کو بچہ گود دیا ہے کہ چلو اب آپ کا بچہ ہوا، تو اگر نام چھوٹے بھائی کا یا بڑے کا ہی چلے گا اس کی والدیت میں، تو جب وہ جوان ہو جائے گا ان دا اینڈ پھر تو وہیں واپس چلا جائے گا۔ نہیں واپس کیوں چلا جائے گا؟ بڑا دکھ نہیں ہے؟ نہیں، اس میں کوئی بات دکھ والی بات ہی نہیں ہے، جو ہمیں شریعت کا ضابطہ ہے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے نا، میں نے کسی بندے کا قول تو نہیں سنا ہے نا۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن جو میں سوال کر رہا ہوں اس کا یہی ہے کہ اس بچے کو سمجھایا جا سکتا ہے، اس کے ماں باپ سمجھا سکتے ہیں کہ بیٹا ہم نے آپ کو ان کی سپرد کیا ہے، یہی آپ کی پرورش کریں گے، یہی آپ کی تربیت کریں گے،
یہ ساری چیزیں کاؤنسلنگ سے ممکن ہے. کنڈیشنز چینج اصل میں اس میں بھی ظاہری بات، لیکن جو حکم شریعت ہے اس کے مطابق اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب آپ اس کا آئی ڈی کارڈ اپنے نام پہ بنوا لیں اور اپنے نام پہ ہی سارے معاملات. تو اس پر آپ کے لیے بہت سی پرابلم بنا لیا تو اب گناہگار ہے، اس کو دوبارہ ریجیکٹ کروائے. یہ ساری چیزیں جو ہیں آج کل تو یہ ہے کہ یا ہاسپٹل سے لیتے ہیں یا بھائی سے لیتے ہیں یا بہن سے لیتے ہیں، تو پھر بندہ سخت گناہگار ہے کہ قرآن نے واضح فرما دیا کہ اس کو اپنے اصلی باپ کے نام سے پکارو، تو لہٰذا اس کا نام لکھنا چاہیے. چلیں، یہ جو ہمارے کالر بہت نے بھائی بڑی نے سوال وضاحت کیا آپ نے کی ہے. اوورآل جو ہمارے لوگ ہیں ہم پیار میں دیتے اس ہیں، میں دو رائے ہی نہیں خوشی میں دیتے ہے. ہیں، جہاں اور پھر قرآن آ جائے وہاں دو میں رائے نے ہی عرض نہیں پہلے ہے. ہی کیا کہ آپ کہتے ہیں جو بہن بھائی راضی ہیں، بھئی اگر وہ راضی بھی ہو جائیں تو بھی نہیں دے سکتے کیونکہ قرآن کا حکم ہے. اس لیے ہمیں اپنے معاشرے میں یہ جو بڑھتی ہوئی بے روی ہے یا ایسے معاملات ہیں جو شریعت کے مخالف ہیں، ہمیں ان کو روکنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، سد باب کرنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کہیں جی معاشرے کے اندر یہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں لہذا اب کثرت یہ ان چیزوں کی ہو گئی ہے لہذا اس کو ہم جائز قرار دے دیں. کسی بھی غلط چیز کی کثرت سے وہ حلال نہیں ہوتی، وہ جائز نہیں ہوتی، بلکہ جو قانون جو اصول ہمیں اسلام نے دے دیے انہی اصولوں کے مطابق اگر ہم چلیں گے تو ہمارے لیے کامیابی ہے. اور اس طرح کے بہت سے کیسز ہمارے سامنے بھی آئے. ہمارے جو چیئرمین صاحب محمود صاحب انہوں نے مجھے ایک دن کال کی جی اس طرح ان کے فیملی کا معاملہ تھا، انہوں نے بھی مجھے یہی بات کہی. تو انہوں نے، میں نے کہا جی آپ ان کا آئی ڈی بھی بنا ہوا تھا، میں نے کہا آئی ڈی جو ہے وہ آپ ختم کروائیں اور ان کا اصل ماں باپ کے نام سے جو ہے وہ آئی ڈی بنوائیں. پھر کیوں وراثت کے معاملات چلنے ہوتے ہیں، اس کے بعد نسب کے معاملات ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں. یعنی اس کے اندر ہم تو صرف ایک نام سوچ رہے ہیں نا، صرف نام نہیں ہے. مثال کے طور پہ وہ بھائی ہے جس کا وہ بیٹا ہے، کل کو جب وہ فوت ہوگا تو اس کو بیٹے کی حیثیت سے وراثت بھی ملنی ہے کیونکہ اس کی اولاد ہے. آپ نے کافی حد تک اس کا جواب دیا بھی ہے. اور اسی سے ریلیٹڈ ایک اور چیز ہے، تھوڑا اس کا اینگل جدا ہے کہ ڈگریز میں بھی اس کا نام ہے جو اس کا باپ نہیں ہے، اور ہر جگہ اسناد میں سارے معاملات میں آئی ڈی، ایون کہ آئی ڈی کارڈ میں بھی. لیکن وقت نکاح اب کیا کیا جائے؟ اب وقت نکاح فی الحال تو آپ چونکہ یہی معاملہ ہے کہ اب نکاح کا ٹائم ہے، ہم نے کہا اس کے اصل باپ کا نام لیں گے، نکاح ہوگا، اس کے بعد ساری ڈگریوں پر اور آئی ڈی پر سب پہ نام کو چینج کروایا جائے گا اور وہ آرام سے ہو جاتا ہے. اس کے لیے ظاہری بات ہے آپ کو عدالت سے ڈگری، میں طریقہ بھی بتا رہا ہوں نا، اس کے لیے آپ کو اخبار میں ایک جو ہے خبر دینا پڑتی ہے، اس کے بعد عدالت سے ڈگری لیں گے، اس ڈگری کی بنیاد پر آپ ساری اسناد سے چینج کروائیں گے اور اسی ڈگری عدالت کی جو ڈگری ہے کہ میرا اصل والد یہ تھا اور غلطی سے یہ لکھا گیا یا عمدن لکھا گیا، موقع پر تو وہ کریمی صاحب پہ نہ ہوا. وقتی طور پہ میں نے بتایا کہ آپ نام لے کر نکاح کروا دیں گے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، اصل جو باپ ہے اس کا نام لے کے، بعد میں ڈگریوں میں بھی چینج کروائیں، آئی ڈی پہ بھی چینج کروائیں، کیونکہ آپ نے شریعت مطالعہ کے ایک ضابطے کی خلاف ورزی کی. آپ یہ تو اپنے آئیڈیل صورتحال بتا دی، اس کا اسپیسیفک جواب. سیکنڈ یہ کہ محبت میں مقاصد میں سمپل تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں. اور رخ نکالنا چاہ رہا تھا. نہیں، آپ رخ نہ نکالیں، گھمانے کی ضرورت نہیں ہے. جس شخص نے لے پالک بچہ لے کر اور اس کی ولدیت اپنی قائم کی ہے، اصل ولدیت نہیں لکھی، وہ جب سے اس نے قائم کی ہے وہ گناہگار ہے. اللہ اکبر، وہ گناہگار ہے. ہمارا نہ تو ڈگریوں سے معاملہ ہے، نہ ہمارا آئی ڈی کارڈ سے معاملہ ہے، نہ ہمارا کسی اور اس کے جو قرآن کہہ رہے ہیں، جو رب نے کہہ دیا. ہم مانتے ہیں قرآن کو، سیدھی بات ہے. قرآن نے جب کہہ دیا کہ اصل باپ کے نام سے پکارو، اب جس وقت سے اس نے اپنا نام لکھوایا ہے وہ سخت گناہگار ہے. وہ جب اسے موقع ملے اسے پہلی بات تو یہ کہ اپنا نام لکھوانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ وہ اس کا بیٹا ہی نہیں ہے. بیٹی ہے یا بیٹا وہ اس کا ہے نہیں ہے، تو کیوں لکھتا ہے؟ وہ گناہگار ہے سخت قسم کا. سر معاشرے کو علامہ صاحب بتانا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا، گائیڈ کرنا پڑے گا. اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اور گناہ ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، لوگوں کو اس کا احساس ہی نہیں ابھی تک. بڑا سخت گناہگار. جس وقت سے اس نے نام کیا، دیکھیں نا، اب میرا بیٹا ہے، بالفرض میرا بیٹا ہے یا آپ کا بیٹا ہے، تو ہم کہیں گے کہ تو فلاں کا بیٹا ہے، تو فلاں کا بیٹا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں اس کے اوپر، بہت بڑا اس کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں کہ تو اس کا بیٹا نہیں ہے تو اس کا بیٹا ہے. تو یہ تو اس کی ماں کے اوپر بھی بہت بڑا الزام ہے. اس لیے وہ سخت گناہگار ہے بندہ. جب بندہ کسی سے بیٹا لیتا ہے یا بیٹی لیتا ہے تو وہ اپنی ولدیت لکھوائے. وہ سخت گناہگار اس لیے کہ اس کی ماں کے اوپر بہت بڑا الزام ہے، تہمت ہے اس کی ماں کے اوپر. بہت سے ہم سوالات اس میں یہی عرض کر رہا تھا کہ کچھ پھر معاملات وراثت کے طور پہ جب تقسیم ہوتی ہے نا اس وقت پڑھتے ہیں. میں نے کئی ایسے کیسز دیکھے ہیں، وہ والد بوڑھا ہو گیا، بعد میں جو اس کی حقیقی اولاد تھی
اس نے اس لڑکے کو بھی اٹھا کے باہر پھینکا اور باپ کو بھی باہر پھینکا کہ بھی آپ نے ہماری وراثت کا کس طرح آپ نے ان کا آئی ڈی بنوا دی، یہ تو آپ کا بیٹا ہے ہی نہیں، یہ ہے ہی دوسرے کا، ہمارے چچا کا یا تایا کا۔ اس پر پھر اتنی لڑائیاں بڑھتی ہیں کہ خاندان کے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں پہلے سے شریعت کو فالو کریں تاکہ یہ معاملات بڑھیں ہی نہ، اور کمبائن فیملیز میں تو بہت زیادہ ایسی سسٹم۔ السلام کریم صاحب، چھوٹے چھوٹے جو معاملات ہیں، ایک سوال اور میں نے وہ آیت نکالی ہے جی، وہ کریمی صاحب نے بھی تھوڑی سی پڑھی تھی، جی جی سورۃ احزاب کی ہے یہ آیت۔ ادعوا لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین وموالیکم ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ ولیکن ما تعمدت قلوبکم وکان اللہ غفور رحیما۔ انہیں ان کے باپ ہی کا کہہ کر پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ ٹھیک ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہوں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں اور بشریت میں تمہارے چچا زاد، اور تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں جو نادانستہ تم سے صادر ہو، بالکل بھول چوک کے ساتھ۔ ہاں وہ گناہ ہے جو دل کے کثرت سے کرو گے، اب یہ تو جان بوجھ کے کرتے ہیں، لے پالک بچہ لیا اور اپنی ولدیت لکھوا لی۔ اصل میں علامہ صاحب اس سارے معاملات کے پیچھے کریم صاحب جو بیک گراؤنڈ ہے نا، وہ صرف اتنی سی ہوتی ہے جو بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں ان کی، کہ یہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ بچہ لے کے پالا گیا ہے، مطلب یہ ایک دل میں خیال لوگوں کو۔ لیکن دیکھیں نا، اب یہاں ہم نے آیت میں بھی دیکھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایک ہماری سینس ہے، ہم اپنی معاشرے میں سوشل ایکٹیویٹیز میں سوچتے ہیں کہ معاشرے میں کیا کہا جائے گا، ایک ہے کہ پروردگار کی رضا کیا ہے، تو ہمیں اپنی رضا کو اللہ کی رضا کے مطابق ہی ڈالنا چاہیے، پھر ہی ہم کامیاب۔ سورۃ احزاب کا پہلا رکوع یہ سامعین پڑھیں ذرا۔ آپ نے پڑھا، رکوع پڑھا، آپ نے ترجمہ کیا، اپنے تفصیل سے بتایا۔ یہ ایک صورتحال ایسی ہے جیسے جو بلڈ ریلیشنز ہیں، آپ کے بھائی نے، بہن نے، چچا نے، جو بھی وہ مل گیا۔ ایک غم میں بہت سارے لوگ کریمی صاحب ایسے ہیں کہ جو چائلڈ پروٹیکشن جو ایک پاکستان کا ادارہ ہے، وہاں کالز کر کے کہتے ہیں کہ بچہ ہمیں دے دیں، چاہے بچی ہی کیوں نہ ہو، وہ ان کی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ تو چائلڈ بیورو پروڈکشن کو تو نہیں پتا نا کہ ان کا باپ کون ہے، جب وہ بچہ دیتے ہیں تو اس کے بارے میں وہ ہم نے بتا تو دیا ہے، ابھی بھی ڈسکس ہوا ہے کہ اگر علم ہے جان بوجھ کر تو نہیں کر سکتے، اگر نہیں علم ہے، اس میں فقہا کی مختلف رائے ہیں۔ اس نے کہا کہ سب تو آدم کی اولاد ہیں، آپ ان کا ولدیت میں آدم کا نام لکھیں، ابن عبداللہ، ابن عبداللہ لکھ دیں کہ عبداللہ کا مطلب اللہ کا بیٹا، اللہ کا بندہ۔ جب اللہ کا بندہ ہے تو پھر وہ بیٹا جو ہوگا وہ کسی یا کسی تو اللہ کے بندے کا ہے نا، تو اس طرح کا نام لکھ دیا جائے، کیونکہ جب اپنے ساتھ لکھے گا تو کہیں اسپیسیفک ہو جائے گا، ہاں معاملات کے اندر خرابی پیدا ہو سکتی ہے، جس میں نے آگے بھی 2-3 چیزیں میں نے اشارتاً بتائی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں وہ کنڈیشن اپنانی چاہیے جو ہمیں شریعت مطہرہ نے بتائی ہے، ٹھیک، اور وہی ہماری کامیابی کی سب سے بڑی علامت۔ ساری زندگی گناہ میں رہے، فائدہ گناہ میں بھی رہے۔ اور میں یہ واقعہ، یہ بات کر کے، ایک حضرت صاحب ہیں، میں ان کو بڑا جانتا ہوں، بڑے قریب سے تعلق بھی ہے، تو انہوں نے، ان کے 4 بیٹے ہیں، انہوں نے ایک بیٹا اپنے بھائی کو دیا ہوا ہے، تو ابھی میں پوچھوں گا کہ وہ ولدیت ان کی اپنی چل رہی ہے، بھائی کی چل رہی ہے؟ سر اکثر لوگ اپنی ولدیت لکھ رہے ہیں، اکثر لوگ اپنی ولدیت لکھ رہے ہیں، اور پھر مسئلہ یقین کریں بعد میں اتنے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتے ہیں۔ میں نے اب عرض کیا نا، وراثت کے معاملات، نکاح کے معاملے میں مثال کے طور پہ جو اس کی سگی بہن ہے، آئی ڈی کارڈ کے مطابق تو وہ اس کی سگی بہن نہیں ہے نا، آئی ڈی کارڈ کے مطابق تو وہ اس کی کزن لگ رہی ہے، حالانکہ وہ اس کی سگی بہن ہے۔ تو کیا آپ بتائیے، وہ کزن کے ساتھ اگر شادی کرنا چاہے، حالانکہ وہ تو اس کی سگی بہن ہے، ہم نے آئی ڈی کے اندر چینج کروا دیا ہوا ہے، نام اس نے اپنا دے دیا، والد نے اپنا خود والد بن گیا۔ اس طرح کے بہت سے کمپلیکیٹڈ مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس سے ہمیں ضرور بچنا چاہیے۔ اس حوالے سے آپ کا بھی تعلق سوشل ہے، علامہ صاحب بھی، سب احباب، یہ اویئرنس بہت کم ہے جی، اور اویئرنس چیزوں میں ہو سکتی ہے لوگوں کو بالکل، لیکن اس معاملے میں، لیکن اس میں قصور کس کا ہے؟ ہمارے یہاں سب سے بڑا معاملہ یہ کہ جب چیز ہم عمل نہیں کریں گے، ہم کہیں ہمیں علم نہیں تھا۔ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بیسیکلی تو ہے لالچ انسان کے اندر، جو بچہ دے رہا ہے اس کا بھی لالچ ہے کہ یہ بچہ، ان کی اتنی پراپرٹی ہے، ان کی اتنی جائیداد ہے، وہ خود اسے کہتے ہیں کہ یار آپ، ہم نے آپ کو یہ دے دیا، آپ اپنی ولدیت لکھیں اس کے ساتھ۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا بچہ چلا جائے گا، جتنی پراپرٹی وہ ہمارے، جس وقت سے اس کی ولدیت چینج ہوئی اور جس نے رکھا، وہ ساری زندگی گناہ میں رہے گا۔ بات تو حقیقت ہے، اس بات کی جو آگاہی ہے، سمجھے کہ ہمارے پلیٹ فارم کیوں لکھتا ہے؟ دیکھیں نا، ہم حیات ہیں، ہم زندہ ہیں، اگر ہمارے بیٹے کو کوئی کہے کہ یہ میرا بیٹا ہے تو یہ کتنی بڑی تہمت ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ علامہ صاحب، کریم صاحب کے کسی کا بیٹا ہے، بیٹی نہیں، اس کو اللہ رب العزت کی جانب سے عطا کی گئی،
تو وہ طلب رکھتا ہے، خواہش رکھتا ہے. یہ بات تو اب الٹ کر گئے ہیں، مطلب بیٹیاں ہیں وہ بیٹے کے مطلب بیٹا ہو یا بیٹی بیٹیاں ہیں ہو، بیٹا کوئی بھی نہیں ہو ہے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ چلو ہماری بیٹیاں ہیں، ہمیں ایک بیٹا مل ہاں، جائے. بالکل. تو دیکھیں نا اب اگر وہ بیٹا لے گا، اور بیوی بیٹا جسے جو ہوتا شادی ہے کرنے دیتی. بیٹا حجاب بنتا ہوتا ہے، اپنی وراثت کو آگے نہیں منتقل کر سکتا. اگر وہ اس کو اپنا بیٹا ڈکلیئر کر دے گا آئی ڈی کے اندر اور وہ آ گیا تو یہ بیٹا اس کی وراثت کو آگے منتقل ہونے کے لیے حجاب بن جائے گا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس کا تو نرینہ اولاد ہے ہی نہیں. تو بیٹیاں اس صورت میں جب موجود ہوتی ہیں تو پھر وہ وراثت بھائیوں کی طرح اور بہنوں کی طرح منتقل ہوتی ہے. اتنے میں نے عرض کیا کمپلیکیٹڈ مسائل ہیں، وہ ڈیٹیل ہے، کیونکہ اب ہم یہاں وہ شرعی مسائل تو ڈسکس کرنے نہیں بیٹھے وراثت کے. صرف یہ بتانا مقصود ہے لیکن وہ ایک سوال سے بہت سے سوالات میں بن گئے ہیں تو وہ یہاں جو شہر کے نہیں، اندر تو لوگوں کی باتیں ہم نے کر ہم دی ہیں. یہاں شرع کے مسائل ہی بیان وراثت کرنے کے کی دنیا جگہ میں ہیں. مسائل بالکل بیان کر رہے ہیں. مسائل سے مسائل ہی ہیں، اور کیا مسئلے کیا لوگ کرنے بیان بیٹھے کر ہیں؟ رہے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ آپ بتائیں کھول کے قرآن بتائیں نے کہ منع تو چلو. نہیں نہ کیا، قرآن نے منع تو نہیں کیا لے پالک بچے کو. یا تو لوگ کہیں کہ جی اسلام کے اندر منع ہے، لیکن یا طریقہ کار ہے. قرآن نے تو کہا ہے. مطلب ہے کہ اگر آپ لے پالک لیتے ہیں تو قرآن نے کہا لے لیں آپ، لیکن یہ ہے کہ آپ اس کی ولدیہ جو اصل ہے وہ لکھیں. وراثت جائے پہاڑ میں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ ساری زندگی یہاں بھی گناہ میں رہیں اور اگلے جان بھی آپ اس کا خمیازہ بھگتیں. اور بالکل ناظرین، یہ اس ایسی ہم بات میں اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں کہ یقین جانے بہت سارے پھر لوگ نص قطعی سے جب چیز ایک ثابت ہے، جب قرآن نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے اور تو پھر مثال لوگوں ہمارے کو- سامنے موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کو جب زید بن محمد کہا گیا تو اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، یہ تم میں سے کسی کے بالغ مرد کے باپ ہے ہی نہیں کہنا. اس کے بعد پھر ہم اپنی طرف سے جتنی مرضی باتیں شامل کر لیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے زندگی علامہ کی صاحب عشرت بھٹی کامیابی صاحب کی سب کی سے کال بڑی آ علامت گئی ہے. ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جناب بھٹی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. جی بڑی مہربانی، بہت شکریہ آپ کا. جی جزاک اللہ. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام، اور جو آج کا موضوع ہے جی جی بہت اہم موضوع ہے آج کل کے دور کے مطابق. جی تو ایک تو علامہ صاحب نے آپ کی وساطت سے مسئلہ حل فرما دیا جی کہ جو ولدیت تبدیل کرے گا، اپنی ولدیت لکھے گا، جی. اس کے بارے میں کہ وہ گناہگار ہوگا. ٹھیک. تو جو بچے کے اصل حقیقی والدین ہیں جی وہ جو دیتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے کہ ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ ولدیت تبدیل کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے اشرف بھٹی صاحب، انشاءاللہ ہم آپ کا سوال بھی شامل ان کر کو رہے ہیں. پتہ ہے جی. جو بچے دے رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، تو اگر کوئی گناہ میں اس میں حصہ ڈال رہا ہے تو وہ بھی شامل ہے. اگر ان کی مرضی کے ساتھ ولدیت چینج ہو رہی ہے تو جتنا وہ گناہ گار ہے اتنے وہ بھی گناہ گار ہے، بالکل ٹھیک. کیونکہ وہ بیٹا ان کا ہے اور ولدیت دوسرے کی لکھی جا رہی قریبی ہے. جو رشتوں سے قریبی انہوں نے رشتوں سے جو خوشی لیے دیتے جاتے ہیں. دیتے ہاں گناہ جو نہ حاصل کر ظاہری بات ہے، دیکھو وہ ساری بھی راضی زندگی ہو گئے گناہ میں. اور وہ بھی راضی ہو گئے، حالانکہ جو شریعت کے پیرامیٹر تھے اس سے ہٹ گئے. جی. تو پھر اس کا مطلب کہ گناہ تو دونوں کی طرف منتقل ہوگا. بالکل. جو جان بوجھ کے اپنی اولاد پر کسی اور کا نام لکھوا رہا ہے کریم صاحب اور جو وہ قریبی بھی رشتہ دار ہیں ان کو تو یقین پتہ ہی ہوتا ہے تو دیتے ہیں نا. جی بالکل وہی نا، جیسے بہن بھائی ہیں بچے دے دیتے ہیں. ایک بہن نے کہا جی میری طرف سے چلیں بیٹا میں آپ کو گود میں دے دیتی ہوں، ان کا نہیں ہے کوئی بچہ، تو ایسی صورت میں نام اسی کا ہی آئے گا جو اصل ہے. وگرنہ بہت سی چیزیں بعد میں بھی پرابلم پیدا ہوگی نسب کے لحاظ سے اور بہت سی چیزیں. اور ویسے بھی اسلام نے منع کیا ہے، جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے، یہ تو ایک گالی ہے کہ بندہ اگر کسی کے باپ کو چھوڑ کے کہہ جی تمہارا یہ باپ ہے. ہمارے معاشرے میں تو اس کو گالی سمجھا جاتا ہے نا کہ تو اپنے باپ کا ہی نہیں ہے. تو اس کو بندہ اس انداز میں دیکھے. وہ ولید بن مغیرہ کا ولید بن مغیرہ کی جو بات ہے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ یہ وَطُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، زنیم کہ یہ ہے حرام کا، یعنی اس کی نسل میں فرق ہے. تو جس کو نسل میں فرق پر قرآن میں عُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زنیم کہا جا رہا ہے تو ہم اس کو اپنانے کی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب سے مبارک عرض کر رہا ہوں. کون صاحب بات کریں؟ سیما مبارک عرض کر رہا ہوں سعودی عربیہ سے. جی بسم اللہ جناب کہیے گا. جی سر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب بچہ لے کے پالتے ہیں تو جو ماں لے کے پالتی ہے، جو دوسرے بہن بھائی ہوتے ہیں، جی تو کیا وہ بہن کے لیے نامحرم نہیں ہے وہ جب بڑا ہوگا؟ اچھا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ آپ نے سعودی عربیہ سے کال کی. جی ابھی آپ نے قرآن بات سے پاک بات نکلتی پھر جی قرآن لوگ بھی پاک بہت سے ایکٹیو ہیں جی ماشاء جی اللہ. بالکل آیت آپ نے پڑھی ہے، اس کا وہی حکم ہے کہ جس وقت وہ لڑکا ظاہری بات بڑا ہوگا
اور اس اعتبار سے جیسے ابھی قرآن کی آیت میں کہ وہ تمہارا پھر بھائی بن جائے گا، جی یعنی وہ بہن بھائی کا ایک رشتہ قائم ہوگا، جیسے ایک مسلمان آپس میں بہن بھائی ہیں، تو پھر وہ جو حقیقی بہن بھائیوں کے معاملات ہیں وہ نہیں ہیں، تو لہذا وہ غیر محرم ہی ہوگی۔ جی جی دوبارہ کریں۔ یعنی کہ ان کے ساتھ جو حقیقی بہن بھائی ہوتے ہیں ان کے درمیان تو پردے کا معاملہ نہیں ہے، وہ تو ظاہر محرم ہے۔ جب یہ لڑکا بڑا ہوگا تو اسی طرح وہ عورت، وہ خاتون اس کے لیے غیر محرم ہوگی، تو غیر محرم کے ہی سارے کے سارے اصول یہاں امپلیمنٹ ہوں وہ گے۔ جو اس کی اپنے ماں بنی ہے نا، جس نے اڈاپٹ کی ہے، وہ بھی غیر محرم ظاہری بات ہے، وہ تو صرف ایک کہنے سے ماں ہے نا، معاشرے میں کئی جنم تو نہیں لیا نا خواتین اس نے، ایسے کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی کہہ دیتے ہیں جی ماں جی، تو وہ بھی کہہ دیتے ہیں جی آپ ہمارے بچوں کی طرح ہیں، تو کہنے سے تو حقیقی ماں نہیں نہ بن جاتی، تو حکم شریف وہی لاگو ہوں گے۔ لیکن اگر وہ عورت، میری بات پوری ہونے دینا سر، اگر وہ خاتون اس بچے کو اپنا دودھ پلائے گی، اب وہ رضائی ماں بن گئی، اب تو اس کے ساتھ غیر محرم کا رشتہ نہیں ہوگا نا۔ اگر اس بچے کو گود میں لے کر یہ خاتون اپنا دودھ پلا دیتی ہے تو اب تو اسی بات سے ایک اور سوال دینے میں میں وہی عرض کر رہا ہوں، اب اس صورت میں یہ ہو گیا، یہ اس کی رضائی ماں ہو گئی، اب وہ ریلیشن قائم ہوگا، اب وہی چیزیں ساری کی سارے تقاضے پورے ہوں گے۔ اس کی بیٹیوں کے ساتھ بھی ظاہری بات ہے، رضائی ہوگی نا، رضائی ماں، رضائی بہن بھائی، سمجھا رہا ہے نا، میں صرف پوچھ رہا ہوں۔ ہاں وہی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کا دودھ پیا، تو پھر جو ان کی اولاد تھی وہ آقا علیہ السلام کے رضائی بہن بھائی بن گئے اور وہ رضائی ماں بن گئی۔ تو ایسی جب کیفیت ہوگی تو پھر ٹوٹل کنڈیشن چینج ہو جائے گی۔ ہاں پھر وہ تو السلام علیکم غیر محرم کا معاملہ نہیں رہا۔ وعلیکم السلام جی۔ جی فرمائیے جناب۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ ایک شادی شدہ عورت ہے جی، اس کے 3-4 بچے ہیں، وہ آگے شادی کر لیتی ہے جی طلاق لے کے، تو جو اب نیا شوہر ہے کیا بچے اس کی ولدیت میں آ جائیں؟ ٹھیک ہے جی، آپ کا سوال پہنچ گیا۔ اب تک ہم اپنے علماء کرام جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ بھی وہی کنڈیشن ہے کہ جب اس نے پہلا جو اس کا نطفے سے ہے اسی کے نام ہوگا، دوسرے سے نہیں جوڑ سکتے۔ اس کی وجہ یہ کہ دوسرا جو ہے، آپ یہ دیکھیں کہ لوگ کس قدر پریشان ہیں اس موضوع سے۔ لیکن باقی بات ہے کہ جس کے نطفے سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اسلام نے کہا کہ اسی کا نام ہوگا، تو وہ دوسرے کی ولدیت نہیں دے گی۔ یہ کنڈیشن بھی ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب وہ مثال کے طور پہ کسی اور خاتون جا کے کسی شوہر سے، دوسرے شوہر سے شادی کرتی ہے، بالفرض اس کی پہلے سے بھی اولاد ہے، اب اگر یہ اس کو اپنی ولدیت دے دے گا تو وراثت کے موقع پر پھر لڑائی ہوگی، اس لیے کہ وہ کہے گا یہ تو ہمارے حقیقی بھائی نہیں ہے، بالفرض نہیں ہے۔ اب بتائیں آپ۔ اب اس صورت میں وہی ہے کہ اصل جو جس کے نطفے سے یہ پیدا ہوئے اسی اصل باپ کا نام اس کے ساتھ لگے گا، اور جو پہلے والے شوہر ہیں اس کا نام ان کے ساتھ لگے گا۔ لہذا آپ کسی اور شوہر کا دوسرا اگرچہ نکاح کر لیں، دوسرے شوہر کی ولدیت پہلے شوہر کے بچوں کو نہیں دے سکتے کسی بھی صورت، اگر کریں گے تو بھی گناہ گار ہے۔ جی اچھا، ایک ضمن ایک سوال علامہ صاحب کر رہے تھے کہ رضائی بہن بھائی تو وہ بن گئے، اگر اس نے اپنا دودھ پلایا، اگر وہ فیڈر کے ذریعے دودھ پلا رہی ہے تو پھر پھر تو نہیں ہے نا، پھر تو وہی محرم غیر محرم کا رشتہ ہوگا۔ فیڈر کے ذریعے تو ضرور پلانا ہی پلانا ہے، اس کو بڑا تو کرنا ہے بیچارے کو۔ نہیں ویسی کی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خاتون دودھ نہیں پلاتی، رضائی ماں نہیں بنتی، ویسی مطلقاً وہ یعنی اس کو جو ہے پرورش کرتی ہے، تو پھر تو اس کے ساتھ وہ غیر محرم والا تعلق کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر اس کو دودھ پلا دے گی تو پھر وہ اس کی رضائی ماں ہے اور بہن بھائی رضائی بہن بھائی بن جاتے ہیں۔ آپ کا جو وہ سوال دوسرا کر رہا تھا کہ اس کے بچے ہیں جی جی، اور اس نے کسی آگے شوہر سے نکاح کر لیا، ہاں وہ کفالت میں ہیں، اس کی کفالت میں رہ سکتے ہیں، اس کی سرپرستی میں رہ سکتے ہیں، وہ ان کا باپ نہیں، وہ بچے اپنے پہلے باپ کی وراثت میں جو ہیں وہ حقدار ہیں، اس کی وراثت میں نہیں ہیں۔ اب وہ تو آٹومیٹک ساری بات ہے، جس کے ہیں اسی کے اوپر حکم شرعی لگے گا۔ جیسے زکوٰۃ دینے کے معاملات ہوتے ہیں، دوسرے معاملات ہوتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ستیلے ماں باپ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جو ابھی یہ مسئلہ سارے مسئلے نا آئلی قوانین ہیں۔ جی ایسے ہی بالکل وہ تیار کر رہے ہیں معاملات۔ عمران روز حشر میں باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ چلو یہ بات کیسے فیمس ہوئی؟ اصل میں یہ جس طرح مشہور تو ہے، تاریخ دانوں نے کچھ کتابوں میں کچھ واقعات لکھ دیے، کسی ایک بندے نے ویسے کوئی بات لکھی تو پھر وہ ایسی مشہور ہوتی ہے، پھر وہ چل پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سے واقعات بھی ایسے ہیں، تو میرے خیال سے ان معاملات کے اندر ہمیں کوئی بھی بات اگر کہے تو تحقیق کے ساتھ اس کو ماننا چاہیے۔ آج کل تو
آپ تو ایک بات کی بات کریں کیسے چل پڑی، لوگوں نے غلط حدیثیں فارورڈ کرنا شروع کی ہوئی ایسے ہی اور واٹس ایپ پہ جناب یہ جی اگر آپ میسج آئے ہوتے ہیں، اگر نہیں کریں گے تو آپ کو آج کے دن کوئی پریشانی مل جائے گی، اور پھر اس طرح ایموشنلی صحیح ہوتی ہے، غلط ان کے رویے ہوتے ہیں، وہ غلط ہوتے ہیں، نہ پریشانی ملتی ہے نہ خوشی ملتی ہے، اور وہ اس طرح ایموشنل بلیک میل کیا جاتا ہے کہ بندہ اس میں سوچنے میں مجبور ہوتا ہے، اور وہ ہے بھی غلط. یعنی کچھ ایسے میرے پاس ایسی حدیثیں ہیں تو میں نے ان سے پوچھا. یہ جو بات ہے یہ تو آپ نے اگلی بات کر دی نا، یہ جو ڈرامہ صاحب نے جو ایک سوال اٹھایا بہت اہم سوال ہے، یہ بھی بہت اہم بات بھی ہے، بلکہ اسی سے میں نے ہر طبقے کے اندر موجود ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا، اور علماء بھی خاموش ہوتے ہیں، وہ بھی جواب دیتے ہیں. میں عرض وہی کر رہا ہوں نا کہ اسی طرح کی بہت سی باتیں ہیں ہمارے معاشرے میں جو گرد و نواح میں پھیلی ہوئی ہیں. اچھا اس کے اندر پھیلنے کا کیا مقصد ہے؟ جس کا بڑا گروپ بنا ہوا ہے وہ کسی بات کو لے کے آپ کو فارورڈ کر دیتا ہے، وہ بات زیادہ پھیل جاتی ہے. بڑی اہم بات مولویوں کو نہیں پتا. میں وہی عرض کیا کہ علماء بھی بات نہیں کرتے اس پہ. بے شمار کئی لوگوں سے پوچھا ہے، علماء بھی مطمئن ہے کہ ماں کے نام جی علماء بھی جیسے ابھی دیکھیں نا یہ واقعہ ابھی یہ بات آپ نے بہت اہم کی ہے، ہاں یہ بہت اہم بات ہے، اس میں پوری ایڈ تحقیق کر کے دوں. ساتھ بتا رہا ہوں. وقاص صاحب آپ نے آپ ایگری کرتے ہیں؟ میں ایک بات کروں، آپ نے ابھی یہ سنا آپ نے اور کتنی مرتبہ آپ نے پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوڑا پھینکا گیا، حالانکہ یہ روایت ہے ہی نہیں. کتنی مشہور ہے، حالانکہ یہ روایت ہے ہی نہیں، کیونکہ میں نے وہی عرض کیا نا کہ یہ روایت کہیں بھی نہیں ہے، یہ صرف ایک سیرت کی کتاب میں لکھی ایک بندے نے، پھر وہاں سے ایسی چلی. حالانکہ کہیں بھی ایسی بات نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کسی نے کوڑا پھینکا اور آپ گئے. یہ صرف ایک بندے نے لکھی اور اپنی طرف سے لکھی، یعنی اس میں کوئی سند نہیں ہے. حدیث کے لیے باقاعدہ ایک ضابطہ ہے، متن ہے، اسناد ہے، اسناد جو ہوتی ہیں پھر اس کی بھی آگے ہم اقسام کرتے ہیں، پھر اس میں آنے والے راویوں کی ہوتی ہے، پھر وہ صحیح کا درجہ ہے یا غیر صحیح کا ہے یا مقبول ہے یا اس میں حسن لذاتہ ہے، حسن لغیرہ ہے، شاذ ہے، معدل ہے، یہ اقسام ہیں. اور اتنی آگے چیز یہ جو آپ نے واقعہ بیان کیا سودانی صاحب، اور یہ جو آپ نے ذکر کیا، میں چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا، یہ اتنی عام ہو چکی ہے کہ سلیبس میں ہے، سلیبس میں بھی ہے، حالانکہ بالکل ہے، اتنی عام ہو چکی ہے، سلیبس بنانے والے بھی تو سلیبس میں ڈالی ہے. حالانکہ آپ بھی بچپن میں پڑھتے ہیں باقاعدہ کتابوں میں پڑھ کے جوان ہوئے، اور حالانکہ اس کا کوئی سند کہیں بھی نہیں ہے. اور ہم اسی وجہ سے تو عرض کرتے ہیں کچھ چیزیں غلط العام ہوتی ہیں اور عوام کے اندر عام ہو جاتی ہیں، اور پھر لوگ اسی والے سے اس کو لے کے چل پڑتے ہیں. اس بات کو اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیتے ہیں تو اس میں اینڈ اچھا نکلتا ہے، مگر یہ جو چیز ہے کہ ماں کے نام سے، یہ تو بات ہی غلط ہے نا. جی وہی عرض کر رہا ہوں نا. اب جس طرح حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے مجھ پر وہ بات باندھی جو میں نے کہی نہیں، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. تو اس طرح کی جو احادیث، اس طرح کی باتیں اور زیادہ تر جو قول ہوتے ہیں وہ مولا علی کی طرف منسوب کر دی جاتے ہیں. وہ وقاص صاحب نے کہا حالانکہ اس میں حقیقت نہیں، اس کا اگر ہے تو اچھا ہی، تعلیمات نبوی کی طرف لوگ مطلب جڑ رہے ہیں. اس بات تھوڑا سا اس میں بات کر رہے ہیں، کچھ بھی ہو جائے حدیث اپنی طرف سے نہیں گڑ سکتے. یہ تعلیمات نبوی کی طرف آپ کے نعوذ باللہ، میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ لیکن وہ جو بات، یہ تو چلو واقعہ مشہور ہوا کہ یہ ماں کی والی بات، اس میں تو لوگ بات بھی نہیں کرتے نا. جی اس میں علماء بھی خاموش ہیں. اور میں ایک عرض کروں یا تھوڑی سی بات، ایک ہوتا ہے ضعیف بات اور ایک ہوتا ہے موضوع روایت. علامہ صاحب ہی اس کی تصدیق نہیں کر رہے. میں عرض کر رہا ہوں ایک ہوتا ہے ضعیف، ایک ہوتا ہے موضوع. آپ ایگری کرتے ہیں؟ اس میں بات ذہن میں رکھیں، ضعیف اور موضوع میں فرق ہے اور لوگ سمجھتے نہیں ہیں. بالکل. ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ میں ایک جگہ گیا تو وہاں انہوں نے کہا جی آج ہم درس قرآن، درس حدیث دیں گے موضوعات شریف پہ. حالانکہ موضوعات وہ حدیثیں ہیں جو گڑی ہوئی ہیں، وہ موضوعات شریف تو نہیں ہیں، وہ تو گڑی ہوئی ہیں. جو روایات ضعیف ہوتی ہیں ان کو تو ہم قبول کرتے ہیں، لیکن یہ چیزیں موضوع ہیں، گڑی ہوئی ہیں، ان کو کسی طور پہ نہیں قبول کیا جاتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھیا، کہاں سے کون بات کر رہے ہیں؟ سر میں یہ جاننا چاہ رہا تھا، یہ ایکسکیوز کی بات ہو رہی تھی بچے کی، تو ہے کہ جب اگر کسی کی وائف بد کردار ہے تو وہ کیسے پتہ لگے اسے کہ یہ بچہ اس کا ہے یا وہ پال ہوا ہے، کہ تو اسے گناہ ہے یا ثواب ہے؟ اچھا جی، دیکھیں جی یہ تو معاملہ ایسا ہے کہ پردہ ڈالنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی بد کردار ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے اور اس کسی کے علم میں بھی آ جائے تو پھر ہمیں حکم یہ ہے کہ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ. جو دنیا میں کسی کے عیب پہ پردہ ڈالتا ہے
اللہ قیامت کے دن بھی اس کے عیب پہ پردہ ڈال دے گا. تو اس کو اشاعت نہیں کرنا چاہیے, اس کو کھولنا نہیں چاہیے, لہذا اس معاملے کے اندر اس کو چاہیے کہ وہ پردہ ڈالے اور اس میں زیادہ اظہار نہ کرے, وگرنہ یہ بات بہت دور تک چلی جاتی ہے اور معاملات اور گھر کے یہیں سے اجڑنے کا معاملات خراب ہونا شروع ہو جی. جاتے ہیں. اس میں میں نے عرض کیا نا, کچھ چیزیں ایسی ہیں جس طرح ہم نے بات کا آغاز کیا تھا بدگمانی سے, بدگمانی کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ہے کہ ہم جب کسی کے عیب کو نہیں چھپاتے تو پھر وہ باتیں بڑھتی آپ ایک جملے میں اس کا بھائی کا جواب دیں, ایک جملے میں یہ ہے کہ ایسے معاملے میں ہمیں اس کے عیب پر پردہ ڈالنا چاہیے, ہمیں اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے, بچے کی پرورش جاری رکھیں. بالکل جی, بالکل. کالر نہیں کالر نہیں ہے غالباً. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی رمضان کی بہت بہت مبارک. خیر مبارک. جی میرا سوال یہ ہے کہ عورتوں کا بیعت کرنا جائز ہے, اور اگر جائز ہے تو یہ بیعت کا کانسیپٹ کیا ہے اور کتنا اچھا ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ بیٹی کی شادی کے حوالے سے کسی جگہ پہ کسی غیر فیملی میں کر دینے پہ اللہ پہ بھروسہ کرنے کے بعد اگر دل کو کوئی سکون نہ آ رہا ہو یا اس طرح کی کوئی سچویشن ہو تو اس حوالے میں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا جی ٹھیک ہے میری بہن, آپ کے 2 سوال ہیں اور مختصر ترین ہی علامہ صاحب اس کی آپ جواب دیجیے. پہلا والا جو انہوں نے کہا ہے کہ کسی عورت کا بیعت کرنا, اگر کر لی جائے. ہاں بیعت عورت کو کرنا چاہیے, اور عورت کو طریقہ کار ہے ہمارے اسلاف کا کہ جس طرح مرد کو ہاتھ میں ہاتھ اس طرح تو نہیں ہے, ایک پردے میں رہے اور ایک کپڑا ایک جو ہے وہ مرشد کے ہاتھ میں دے دیا جائے, تو اس طریقے سے پردے کی آڑ میں اس کو جو ہے وہ بیعت کرنے کا جو ہے طریقہ بتایا گیا. اس کا تقاضا, بشری تقاضے اس کے کیا ہیں؟ کس کا؟ بیعت کے تقاضے. جو دیکھو جی بیعت سنت ہے, نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیعت نہیں دی صحابہ کرام سے, بیعت رضوان بڑی مشہور ہے, وہ تو انہوں نے فرمائی نا بیعت. میں عرض کر اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ ہمارے ہاں 5ویں ہجری کے بعد یہ جو اب بیعت کا سلسلہ یہ شروع ہوا ہے, اس سے پہلے وہ کنڈیشن نہیں تھی. ہمارے اب 4 جو ہیں مشارب ہیں, قادریہ, چشتیہ, سوروردیہ, نقشبندیہ. اصل میں معاملات, روحانی معاملات میں جب ایک انسان راہ سلوک میں چلتا ہے تو یقیناً خواہشات نفسانی میں مبتلا ہو کر بے روی کی طرف بھی چلا جاتا ہے. ان اولیاء کرام سے جو صحیح العقیدہ بندہ ہو, یعنی آج کل کے جو پیر بنے ہیں جن کو شریعت کے نہیں پتا, ایسے طرف تو جانا ہی نہیں, سوچنا بھی نہیں چاہیے. جو کم از کم شریعت مطالعہ کا پابند ہو تو پھر اگر کوئی اس کے ساتھ بیعت کرتا ہے تو عورت پردے میں رہے گی, کیونکہ وہ محرم نہیں بن جاتی, پردے میں رہے گی اور کپڑے کے ساتھ پکڑ کے بیعت کی جائے گی, اور صرف اس سے ایک روحانی سلسلے کو جوڑنے کے لیے تاکہ وَيُزَكِّيهِمْ کا جو معاملہ ہے باطنی طہارت اور پاکیزگی کا, وہ سلسلہ جو ہے یہ بھی ایک بڑا لمبا موضوع ہے, اس پر بھی یہ بھی بہت بڑا ہے. یہ تو ظاہری بات ہے, دوسرا سوال بہن نے جو کیا ختم ہی نہیں ہونے والا. دوسرا یہ ہے کہ وہ اگر ان کے دل میں تسلی نہیں ہو رہی غیر میں شادی, تو ان کا سب سے بہتر حل یہ ہے کہ وہ جو رات کو دعا پڑھ کے استخارہ کی سو جاتے ہیں, وہ دعا 7 دن تک پڑھیں اور رات نفل پڑھیں, اور اس کے بعد دعا استخارہ پڑھ کے یہ نیت کر کے کہ میری بیٹی کی شادی فلاں جگہ ہے, یا اللہ میرے دل کے لیے قرار عطا فرما, یا معاملے کے لیے آسانی پیدا فرما, وہ قبلے کی طرف منہ کر کے سو جائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو قرار بھی مل جائے گا اور ان کے لیے آسانیاں بھی پروردگار پیدا فرما دے گا. یہ بات تو پہلے کرنے کی نا, منگنی کر دی ہے, پھر دل میں عجیب باتیں انہوں نے کہا دل نہیں جم رہا, تو یہ دعا پڑھنے سے دل بیٹھ جاتا ہے نا. اس کی یہ بھی خاصیت ہے کہ آپ یہ دعا پڑھ کے سو جائیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو قرار دے دیتا ہے. دل آپ جو زیادہ نہیں مانتا تو آپ کو منگنی ختم کرنا سے. دیکھیں جی, اگر بندہ کسی غیر کفر میں جا رہا ہے کہ وہ رشتہ دار نہیں ہے, فیملی نہیں ہے, آؤٹ آف فیملی وہ رشتہ کر رہا ہے, تو کم از کم بچی اور بچے کا لیول دیکھیں. پھر یہ ہے کہ اسلام کے اندر زیادہ تر ہم بہت بلندیوں پہ جا رہے ہیں, اسلام کے اندر زیادہ تقوی کو لیا گیا ہے کہ آپ کم از کم اتنا تو دیکھیں نا کہ وہ غیر شرعی کاموں کی طرف راغب نہیں ہے, وہ کم از کم اسلام کی طرف راغب ہے, صوم و صلات کا پابند ہے. ٹھیک ہے علامہ صاحب, بہت شکریہ.